بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہر انسان جو ہے وہ ٹیلنٹڈ پیدا ہوا ہے۔ ہر ایک انسان جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے متعدد ٹیلنٹس رکھے ہیں۔ کسی انسان کو شاید اللہ نے بغیر ٹیلنٹس کے پیدا نہیں کیا، اور ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹیلنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرے، ان کی شناخت کرے کہ جی مجھے خالق و مالک نے کن ٹیلنٹس سے نوازا ہے، کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہیں، اور پھر ان صلاحیتوں کو انسان پالش کرنا، ڈیولپ کرنا، اور ان کو میکسیمم بینیفٹ ان سے لینا، جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا، یہ در حقیقت ایک انسان کو کرنا چاہیے۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب انسان بنے، کامیاب انسان کہلوائے، تو اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ اور اگر ایک انسان یہ کام نہیں کر پاتا، اگر ایک انسان نہ تو اپنے ٹیلنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ ان کو ڈیولپ پالش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ ہی ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اور دیگر مخلوق خدا کے لیے، تو کسی بھی اعتبار سے اس انسان کو کامیاب انسان نہیں کہا جا سکتا۔ اس انسان کو کامیاب انسان ہرگز بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ جیسے ایک انسان کو اللہ نے سونے کی کان دی ہو، اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے ایک سونے کی کان ملی ہے اور کہاں پہ پڑی ہے اور میں اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ اس سے مختلف بات نہیں ہے، بات بالکل اسی طرح سے ہے جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ آپ اپنا ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، آپ اس کو پالش کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے میکسیمم بینیفٹ لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی جو سراؤنڈنگ ہے وہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ مثلاً بہت سارے اکثر دیہاتوں کے اندر اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ آپ کتنے ہی کیپیبل انسان کیوں نہ ہوں، اکثر دیہاتوں کے اندر ایسا ماحول ہوتا ہے کہ آپ بہت ٹیلنٹڈ بھی ہوں تو بھی آپ کو انسلٹنگلی ٹریٹ کیا جائے گا۔ آپ کے لیے جابز وہی ہیں، آپ کے لیے کردار جو ادا اپنے کرنا ہے، رول ادا کرنا ہے، وہ وہی ہے۔ لوگ آپ کو اس سے بہتر رول ادا نہیں کرنے دیں گے، اس سے بہتر کوئی آپشن آپ کو نہیں دیں گے۔ یہ لوگوں کی تنگ نظری ہے، یہ لوگوں کی بخل ہے، اور شاید لوگ سمجھ بھی نہ پائیں۔ بہت سارے کیسز میں تو والدین بھی سمجھ نہیں پاتے کہ ان کا بچہ کس طرح کے ٹیلنٹس رکھتا ہے، اور اس کی ٹیلنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو پالش کرنا اور اس کو زیادہ بینیفٹ کے لیے استعمال کرنا، یہ کیا خصوصیات ہیں ان کے بچے کے اندر، اس کے بچے کی کیا صفات ہیں۔ بہت سارے کیسز کے اندر تو وہ کہہ لیں کہ والدین ہی نہیں سمجھ پاتے، اپنی اگنورنس کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی لا علمی کی وجہ سے۔ تو اب ایسی صورتحال ہو کہ گھر کے اندر ہی آپ کو کہہ لیں کہ آپ کی ناقدری ہو، اور بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ گھر والدین جو ہے وہ بہت مزاحمت کرتے ہیں، وہ بہت ریزسٹ کرتے ہیں جب آپ اپنا جو اوریجنل سیلف ہے، جب آپ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، جب آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں جو ہیں، جب آپ ان کی شناخت کرتے ہیں، جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، جب آپ کے ذہن کے اندر، جب آپ کے دل و دماغ کے اندر ایک امنگ اٹھتی ہے، ایک تڑپ اٹھتی ہے کہ بھئی آپ کو یہ حاصل کرنا ہے، آپ کو یہ بننا ہے، آپ کے اندر ایک ایمبیشن ہے، آپ کے اندر ایک خواہش ہے، تو کیا ہوتا ہے،
بہت سارے کیسز کے اندر جو ہے ان کے والدین جو ہے وہ بہت مزاحمت کرتے ہیں، اور مزاحمت کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے ہو اپنے بچے کے بارے میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ، میرا بیٹا بیٹی یہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے اچھا کیا ہے، اس کے لیے برا کیا ہے. بات رہ گئی صلاحیتوں کی بات سے وہ واقف ہی نہیں ہوتے. ان کے نزدیک ہر ایک انسان جو ہے وہ ایک جیسا ہے، اور ان کے نزدیک ہر ایک انسان جو ہے اس کو ایک ہی کردار ادا کرنا چاہیے، اور ایک ہی طرح کا والدین کی بات ماننی چاہیے. والدین کو سمجھ ہو یا نہ ہو، والدین سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، لیکن یہاں پہ تو بات نیک نیتی کی ہے. ہوتے نیک نیت ہیں، بات صرف یہ ہے کہ سمجھ نہیں پاتے. کون اتنا نیک نیت ہو سکتا ہے کہ جتنے نیک نیت انسان کے والدین انسان کے بارے میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو اگنورنس ہے، ان کی جو لا علمی ہے، ان کی جو معاملہ فہمی نہ ہونا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے ہی بچے کے ٹیلنٹس جو ہیں ان کو کرش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ یہ چاہتے ہیں، وہ اس کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا بچہ وہی کرے جو ان کے والدین چاہتے ہیں، جو والد چاہتا ہے، چاہے وہ بہت ہی انفیریئر پروجیکٹ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کے مزاج سے، اس کے ٹیمپرامنٹ سے، اس کے رجحان سے، اس کی صلاحیتوں سے، اس کے ٹیلنٹ سے بالکل ہی الٹ کیوں نہ ہو. تو بات یہ ہے، لیکن یہاں پہ اگرچہ نیک نیتی ہے اور بے انتہا نیک نیتی ہے، میکسیمم جو ہے وہ کہہ لیں کہ گڈ انٹینشنز ہیں، گڈ ول ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ بعض اوقات ایک انسان جو ہے کسی ایسے ماحول کے اندر رہتا ہے کہ جس ماحول کے اندر نیک نیتی اس کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے مفادات ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر یہ انسان جو ہے، اگر اس نے اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کیا، اگر ہم نے اس کو موقع فراہم کیا تو ہماری اہمیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. لہٰذا ہمیں ہر ایک صورت کے اندر اپنی اہمیت کو برقرار رکھنا ہے، ہم نے ہر ایک صورت کے اندر اپنی اہمیت کو بڑھانا ہے، ہم نے ہر ایک صورت کے اندر خود ہی قیادت، مینجمنٹ اور پرامینس حاصل کرنی ہے. اور اگر کوئی دوسرا انسان، اگر کوئی عام انسان جو ہے، اگر وہ باصلاحیت ہے، اگر اس کی ایمبیشن ہے، اگر اس کے اندر جذبہ ہے، وہ کوئی خاص کام کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو کرنے نہیں دیں گے. ہم اس کے لیے سازشیں کریں گے، ہم اس کا راستہ روکیں گے، ہم اس کو ڈسکریج کریں گے، ہم اس کو ڈس امپاورنگ جو ہے اس کے ڈس امپاورنگ پروجیکٹ پہ کام کریں گے. یہ تمام تر بدنیتی پہ مبنی جو ہیں یہ باتیں ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر ہوتی ہیں. اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک انسان جو ہے ایک بہت ہی چھوٹی جگہ پہ، جہاں پہ بہت کم لوگ رہتے ہوں، وہ ایک چھوٹا گاؤں ہو سکتا ہے، وہ ایک گاؤں ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور مخصوص طرح کے صلاحیت ماحول ہو سکتا ہے. بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ اور بھی زیادہ مجبور ہوتی ہے، وہ صلاحیتوں کے باوجود، وہ بہت کیپیبلٹیز کے باوجود، وہ بہت ایمبیشن کے باوجود اپنی والدین کی مجبوریوں کی نظر ہو جاتی ہے، اپنے والدین کی مصلحت پسندی کی نظر ہو جاتی ہے. ایسے کیسز کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے باسیوں یہ بات بڑی اہم ہے. وہ بات اہم یہ ہے کہ ایسی صورت کے اندر مائیگریشن جو ہے، ایسی صورت کے اندر ہجرت جو ہے، ایسی صورت کے اندر سفر جو ہے وہ وسیلہ ظفر بنتا ہے. آپ مائیگریٹ کیجئے، آپ ماحول چینج کیجئے. بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے کیسز کے اندر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن جو ہے، ایک تنظیم جو ہے، ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ بزنس کی ہو یا کچھ اور ہو، وہاں پہ مخصوص لوگوں کی اجارہ داریاں ہوتی ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس کی اجارہ داری ٹوٹے. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی باصلاحیت انسان جو ہے وہ ان کی جگہ لے لے. وہ نہیں چاہتے کہ ان کو ریڈنڈنٹ ہونا پڑے. وہ نہیں چاہتے کہ ان کو پس پردہ جانا پڑے. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کو سپرسیڈ کرے، اور اس وجہ سے وہ ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، وہ کانسپائریسیز کرتے ہیں، وہ ایک انسان کا راستہ بلاک کرتے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک سفر جو ہے، ایک ٹریول جو ہے، مائیگریشن جو ہے وہ بہت اعلیٰ بات ہے. آپ ذرا بڑی جگہ پہ جا کے سیٹل ہونے کی کوشش کریں، اور وہاں پہ بھی اگر کوئی آرگنائزیشن جو ہے، اگر کوئی انڈیویجول
انڈیویجول جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے آپ کا راستہ بلاک کرنا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ آرگنائزیشن چینج کیجئے گا۔ بڑی جگہوں کے اوپر، بڑے اسٹیشنز کے اوپر، بڑے شہروں کے اندر بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں، بہت ساری آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، بہت سارے انڈیویجولز ہوتے ہیں، بہت ساری کمپنیز ہوتی ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ایک انسان کے لیے آپشنز ہوتی ہیں۔ ایک انسان آپشن بدلے، ایک انسان آپشن بدلے، ایک طرف اپنی پرفارمنس کو بہتر سے بہتر کرتا چلا جائے، دوسری طرف اپنا ماحول بدلے، آرگنائزیشن بدلے اور اپنا اسٹیشن بدلے، جہاں تک جو تبدیلی جو ہے جو ممکن ہے اسے لانے کی کوشش کرے۔ اور پھر ایک دوسری بات آپ سے عرض کرتا چلوں، اور وہ دوسری بات یہ ہے، اگر یہ ایک انسان کے لیے ممکن نہ ہو، اگر ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہو، تو آج کل آپ خوش قسمت ہیں۔ آج کل دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج ایک اعتبار سے بنتی جا رہی ہے۔ آپ تھوڑا سا خرچ کیجئے، آپ آن لائن جو ہے اپنی سروسز کو بیچیے۔ جب آپ آن لائن آئیں گے اور کچھ لوگوں نے آپ کے کام کو پسند کیا، تو آپ کے لیے ٹریول کرنا، آپ کے لیے مائیگریشن کرنا، آپ کے لیے سفر کرنا نہایت آسان ہو جائے گا، اور پھر پہلے سے آپ کی جگہ بھی بنی ہوئی ہوگی۔ اور یہ کام آپ ضرور کیجئے، کیونکہ پاکستان کے اندر اور پاکستان جیسے دیگر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بھی شاید اسی طرح سے ہو کہ ایک انسان صلاحیتوں کی بنیاد پہ نہیں، بعض ریشہ دوانیوں کی بنیاد کے اوپر آگے آتے ہیں اور پھر ترقی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ہے محنت کرنے والے افراد جو ہیں، ایمبیشس افراد جو ہیں، ٹیلنٹڈ افراد جو ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے، لیکن بہرحال اس کا ایک انسان کو، اس مسئلے کا ایک انسان کو خود ہی سولوشن نکالنا ہے، خود ہی حل نکالنا ہے، اور اسی کے اندر ایک انسان کی ایمانسیپیشن ہے، اسی کے اندر ایک انسان کی آزادی ہے، اسی کے اندر ایک انسان کی فریڈم ہے، اور اسی کے اندر ایک انسان کی فلاح ہے۔ اور اسی فلاح کے صدقے ہم اگر ڈیولپ ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے راستہ پھر بھی وہی ہے، بجائے فرسٹریشن کے، بجائے فرسٹریٹ ہوتے رہنے کے، بجائے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کے، بجائے اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی ایمبیشن کو اور اپنی خواہش کو بعض دوسرے لوگوں کی، بعض کم عقل لوگوں کی، بعض مائزر لوگوں کی، بعض بخیل لوگوں کی نظر کرنے کی بجائے اگر ہم اس سے ڈیفرنٹ انداز کے اندر ذرا لیٹرل اپروچز استعمال کرتے ہوئے، تھوڑا سا کریٹیو ہوتے ہوئے، مائیگریشن کی آپشن استعمال کرتے ہوئے، آن لائن ورک کی آپشن استعمال کرتے ہوئے، ہم اپنے معاملات کو بہتر اور بہتر اور بہتر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہی راستہ ہے، اس کی بجائے کہ ایک انسان فرسٹریٹ ہوتا رہے، ایک انسان اپنے آپ کو سپوائل کرتا رہے، ایک انسان اپنی صلاحیتوں کو، اپنی کیپیبلٹیز کو بروئے کار نہ لا سکے۔ جزاک اللہ۔